نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق اللہ العظیم. واو کا معنی اور، از کا کیا معنی بتایا تھا؟ جب. از کا معنی جب ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہوتا ہے. جب کی بات گزشتہ زمانے کی. قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ لام کا معنی لیے اور الملائکہ فرشتے. اور یہ بتایا تھا کہ ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملکن کی، ملک کی، ملک کی نہیں. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. اور ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیغام لے جانے والا. اور یہ جو ہم نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا نا فرشتہ، یہ اصل میں فارسی سے ہے. فرشتہ، فرستادن جو ہے فارسی میں، اگر آپ آزاد نے فارسی پڑھی ہے، فرستادن کا معنی بھیجنا. ٹھیک ہے. فرشتہ یعنی فرشتہ بھیجا ہوا، پیغام لے جانے والا، جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. اسجدو تم سجدہ کرو. لآدم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. لی کا معنی لیے اور ابلیغ کر لیں، یہاں پہ معنی آئے گا کو. آدم علیہ السلام، آدم کا معنی آدم علیہ السلام نام ہے. فسجدو یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فا کا معنی تو، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، الا کا معنی سوائے، سوائے. بعض ترجموں میں آپ کو مگر بھی لفظ ملے گا، مگر بھی استعمال ہوتا ہے. ابلیس شیطان کا نام ہے. ابلیس نیچے لکھ لیں، شیطان کا نام ہے. ابا اس نے انکار کیا. واستکبر واو کا معنی اور استکبر وہ بڑا بنا. یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، تکبر اور استکبر. دونوں کا معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ واو کا معنی اور کان تھا. من الکافرین، من کا معنی سے، الکافرین انکار کرنے والے، ابلیغ کافر کر لے. وَقُلْنَا واو کا معنی اور، قلنا ہم نے کہا، یا آدم یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، اے آدم. اسکن جب ملا کے پڑھتے ہیں تو یا آدم مسکن پڑھتے ہیں، جب الگ پڑھیں گے تو اسکن. تم رہو. سکونت اسی سے ہوتی ہے. سکونت آپ کی کہاں سی ہے تو ہم بتاتے ہیں راول پنڈی ہے اور فلاں محلہ ہے، فلاں گلی ہے. تم رہو. انت تم. وزوجک واو کا معنی اور، زوج کا معنی بیوی، کا تمہاری. زوج بیسیکلی جوڑے کو کہتے ہیں. انگریزی والوں نے بھی اس کے لیے لفظ نکالا اسپاؤس کا. مرد ہو تب بھی اسپاؤس اور بیوی ہو تب بھی اسپاؤس. عربی میں بھی یہ لفظ زوج جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، خاوند کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی، کیونکہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. الجنت جنت.
اس کا اصل معنی باغ ہوتا ہے، لیکن جنت ہماری شرعی اصطلاح میں مشہور ہو گیا ہے۔ وہ خاص قسم کا باغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ واو کا معنی اور، کلا تم دونوں کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ۔ منہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، وہ کیا کیا ہے؟ من اور ہا۔ من کا معنی سے اور ہا کا معنی اس سے، اس میں سے۔ رغدن جی بھر کر، رغدن جی بھر کر۔ حیث جہاں کہیں، شئتما تم دونوں نے چاہا۔ ولا تقربا واو کا معنی اور، لا نہیں، تقربا تم دونوں قریب جاؤ، تم دونوں قریب جاؤ۔ ہذہ یہ، بریکٹ میں لکھ لیں مؤنث، مؤنث کے لیے اس میں اشارہ ہے۔ یہ انگریزی میں صرف دس ہوتا ہے نا اکیلا، وہی مذکر کے لیے، وہی مؤنث کے لیے، ادھر اتنا خاص فرق نہیں ہوتا مذکر مؤنث میں، لیکن عربی میں فرق ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ ہذہ یہ مؤنث کے لیے، اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ قریب کے لیے۔ ہذا اور ہذہ دونوں اس میں اشارہ ہیں جن سے اشارہ کیا جاتا ہے قریب کے لیے۔ ہذہ ہے تو مؤنث کے لیے، ہذا ہے تو مذکر کے لیے۔ الشجرۃ درخت، فتکونا فا کا معنی تو، تکونا تم دونوں ہو جاؤ، من الظالمین من کا معنی سے، الظالمین ظالم لوگ، یہ معنی ہو گئے۔ اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کا معنی یہی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جہاں سے چاہیں جی بھر کر کھائیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ایک لفظ ہوتا ہے مبادہ، وہ لکھنے مبادہ، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ، کہ مبادہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ یہ تھوڑا سا مشکل لفظ میں نے اردو والا لکھا دیا ہے، بعض کو پتہ ہوگا بعض کو شاید نہیں ہوگا۔ اردو میں اس کے لیے دوسرا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ کہیں تم دونوں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤ، یہ مبادہ کی جگہ پہ نہ لانا پڑتا ہے۔ اس میں نہ کا معنی جو ہے وہ الفاظ کے اسٹرکچر سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری گفتگو کے بعد جو فرشتوں کے ساتھ ہوئی، اور فرشتوں کی بھی آزمائش ہوئی، اور آدم علیہ السلام سے بھی سوالات پوچھے گئے، تو آدم علیہ السلام نے سوال بتائے، فرشتے نہ بتا سکے۔ ان کو یہ بتانا مقصود تھا، یہ باور کرانا مقصود تھا کہ آپ کو اور مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کو اور مقصد کے لیے بنایا ہے۔
آپ کے پیدا کرنے اور اس کے پیدا کرنے میں کوئی کانفلکٹ، کوئی اختلاف، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ کی اپنی ڈیوٹی ہوگی، اس کی اپنی ڈیوٹی ہوگی۔ اس کی فطرت، اس کی نیچر، اس کی جبلت میں نے اور طرح کی رکھ دی ہے۔ آپ کی فطرت کے اندر میں نے صرف اطاعت رکھی ہے۔ اس کی فطرت کے اندر میں نے اپنے دماغ سے سوچنا، اپنی مرضی سے کام کرنا، کبھی اچھا کبھی برا، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جو حکمران ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کو دنیا کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک بالکل درویش سا آدمی ہو، اس کو اٹھا کے حکومت پہ بٹھا دیا جائے، جس نے ساری زندگی صرف ذکر اذکار کیے ہوں، تو اس کے لیے وہ کام مشکل ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں تقابل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اذکار میں تو فرشتے بڑے ماہر تھے، لیکن جنات، شیاطین جو غلط کام اور جو فسادات زمین میں کر رہے تھے، ان کا خم ٹھونکنا اور ان کے اوپر غلبہ پانا وہ فرشتوں کے بس کی بات اس طریقے سے نہیں تھی کہ اپنے طور پہ وہ کر سکیں۔ ہاں البتہ ان کی ڈیوٹی جہاں لگائی جاتی کہ فلاں چیز کو تباہ کر دو، وہ تباہ کر کے آ جاتے۔ اپنے طور پہ وہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، کوئی کام کر نہیں سکتے، صرف اور صرف ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں۔ جبکہ انسان جو ہے، اس کے اندر خلافت کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں دو پہلو رکھے، ایک پہلو فرشتوں والا اور ایک پہلو کس کا؟ جنات والا، کہ دونوں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سیدھا راستہ بھی دکھایا، الٹا راستہ بھی دکھا دیا۔ اور یہ فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن جو کفر کرے گا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ان کے لیے بڑی سخت آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، لہذا تمہیں ایمان ہی لانا چاہیے۔ اب ان دونوں راستوں کے ہوتے ہوئے جو بندہ سوچ بچار کر کے اپنی مرضی سے ایمان کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک بندہ راستے سے جو بھٹکا ہوا ہے اور بھٹکے کافی زندگی گزر جاتی، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے، کہ جس قدر وہ آدمی خوش ہوتا ہے، جس آدمی کے پاس اپنی سواری ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، لمبے سفر پہ جا رہا ہو اور راستے میں کسی صحرا میں جا کے آرام کے لیے کہیں ٹھہرے، تو اس کی اونٹنی گم ہو جائے، سواری گم ہو جائے اور کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اوپر ہی موجود ہو۔ اب اس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ اپنی اونٹنی سواری کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، ادھر ادھر سارا صحرا اس نے چھان مارا جہاں تک جا سکتا تھا، لیکن اس کو کچھ نہ ملا۔ پھر واپس آیا تھک ہار کے اپنی جگہ پہ جب بیٹھ جاتا ہے تو اچانک اس کو اونٹنی نظر آتی ہے اور اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اپنی زبان سے کہ بڑا کام ہو گیا، میری اونٹنی واپس آ گئی، لیکن اس کی زبان فوراً ہتلا جاتی ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اس اونٹنی کو بھوک اور پیاس کی شدت میں جب دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جتنی خوشی اس کو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کے اندر یہ ساری کی ساری صفات رکھنی کہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عمل جاری رکھے۔ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت زیادہ نواز دیتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک عظمت تھی۔ جب فرشتوں کے ساتھ گفتگو ہو چکی تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا، ساری دنیا والوں کو بتانا تھا، تو اعلان کرنے کا یہ ایک انوکھا طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اختیار فرمایا، اس اعلان کا کہ فرشتوں سے بھی اور ہر چیز سے بہتر ہے یہ مخلوق جو میں نے اب بنائی ہے۔ تو سب فرشتوں کو فرمایا کہ تم کیا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر۔ ہمارے بعض بھائی جو ہیں یہ آیتیں پڑھ کے تو کہتے ہیں ہم اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں، ہم اپنی قبروں کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں، فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ نہیں بھائی، نہ ہم فرشتے ہیں اور نہ ہمارے پیر آدم علیہ السلام ہیں، اور نہ یہ وہ شریعت ہے آدم علیہ السلام والی۔ اور یہ جو سجدہ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ سجدے کا بنیادی معنی جو ہوتا ہے نا، وہ جھکنا ہوتا ہے۔
احتراماً بھی جھکنے کو سجدہ لغت میں کہا گیا ہے، احتراماً تھوڑا سا جھک جانے کو، جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، وَظِلَالُهُمْ، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سایہ تو ہوتا ہی زمین کے اوپر ٹکا ہوا ہے، وہ کس طریقے سے سجدہ کرے گا؟ اور درخت تو ہمیں کھڑے کھڑے نظر آتے ہیں، وہ کس طریقے سے سجدہ کریں گے؟ یہ مسجد بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تو یہ مسجد تو اپنی جگہ کھڑی ہے، یہ کس طریقے سے سجدہ کرے گی؟ ان سجدوں کا اور انداز ہے، ضروری نہیں کہ وہی سجدہ ہو جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہی سجدہ ہوگا تو ہر شریعت کے احکام مختلف ہوا کرتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت پر اگر چلنے کا کسی کو شوق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن اور بھائی کا نکاح بھی ہوا، کیونکہ اس وقت اور عورتیں اور غیر مرد اور غیر عورتیں ملتے ہی نہیں تھے، سارے بہن بھائی ہی تھے، انہی کے آپس میں نکاح ہوا کرتے تھے۔ جب مرد عورتیں زیادہ ہو گئے اس کے بعد رشتے پھیلتے چلے گئے اور آہستہ 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 احکام جو ہیں وہ بدلتے چلے گئے۔ اور پہلی شریعتوں میں بادشاہوں کے سامنے جھک کر ان کے آداب بجا لانا یا زمین کے اوپر سر رکھ دینا یہ پایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد سب ختم ہوتا چلا گیا۔ ہماری شریعت نے پہلی شریعتوں کی کئی چیزیں قائم رکھی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے دلیل لے کر بزرگوں کے سامنے سجدہ کرنا، قبروں کے سامنے سجدہ کرنا، یہ نادانی کی بات ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، نہ ہی ایسی کوئی بات سننی چاہیے۔ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ اطاعت کا اقرار ان سے کروانا تھا کہ آپ پوری طرح مان گئے ہیں کہ میں نے اس مخلوق کو تم سے بہتر بنایا، لیکن یہ مخلوق اپنی ان صفات پر قائم رہے تب، اور اگر انسان اپنی انسانیت پر قائم نہیں رہتا، آدمی اپنی آدمیت پر قائم نہیں رہتا، تو پھر میں نے آپ حضرات کو کئی دفعہ مثال بتائی کہ بلعام باعور جو بنی اسرائیل کے بڑے عالم تھے، ان کو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے نکل کر دنیا داری کے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، وہ کیا ہے، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ایک طرف وہ عالم تھا، کتاب اللہ کا حافظ تھا، کتاب اللہ کا قاری تھا، لیکن جب اس نے کتاب اللہ کی خلاف ورزی کی تو اب وہ انسان بھی نہیں رہا اللہ کے ہاں۔ انسانوں جیسی شکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انسان نہیں فرما رہے، اس کی مثال کتے کی فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں وہ کیا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان کو اب اللہ تعالیٰ انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر انسان انسانیت پر قائم رہتا ہے، آدمی اپنی آدمیت پر قائم رہتا ہے، جن صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اطاعت والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے والے، پھر تو وہ انسان سے بہتر ہیں۔ وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، یعنی فرشتوں سے بھی بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، ذرا محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ اردو میں بھی عام محاورہ ہے، پنجابی میں تو عام ہے کہ جب کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں نا بڑے تو کیا کہتے ہیں، اوے تو انسان بن جا، کیا کہتے ہیں، تو انسان بن جا۔ وہ کہے کہ میں تو انسان ہوں تو اس کو بندہ کیا کہے گا، انسان تو ہے، عادتیں تمہاری انسانوں والی نہیں ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا ایک مقام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان اپنی نیچر پر، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا اور دل کا صاف ہوتا ہے، دل کے اندر کفر، شرک، نفاق، کسی طرح کی برائی، کوئی فساد نہیں ہوتا، لیکن پھر ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مسیحی یا کوئی چیز جو ہے یا مجوسی وغیرہ وہ لوگ بنا دیتے ہیں۔ والدین سے کیا مراد ہے، ماحول اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا فرشتوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اب ساری مخلوقات سے افضل ہے۔
اور ایک یہ بھی مقصد تھا کہ پتہ چل جائے کون اطاعت کرتا ہے اور کون اطاعت نہیں کرتا۔ تمام فرشتوں نے اطاعت کی اور شیطان نے اطاعت نہیں کی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ قرآن مجید میں بہت ساری باتیں اس کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاکرہ اور مکالمہ اور اچھا خاصا اس نے بحث کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیطان فرشتوں میں سے تھا اور ان کا استاد تھا، غلط بات ہے، نہ فرشتوں میں سے تھا نہ ان کا استاد تھا۔ قرآن مجید میں ہے کان من الجن، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ کس کا تھا؟ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ پھر دوسری جگہ پہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آرگو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حجت بازی اور باتیں کر رہا ہے، تو کہتا ہے یا اللہ میں تو سجدہ نہیں کرتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ لما خلقت بیدی، میں نے تو انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اتنی عظمت والا انسان ہے، کیوں نہیں تو سجدہ کرتا؟ تو کہتا ہے خلقتنی، یا اللہ بنایا تو مجھے بھی تو نہیں ہے، اس کو بھی تو نہیں بنایا، یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تصور کیا تھا؟ آگ جلتی ہے تو اوپر کو جاتی، اور مٹی اوپر بھی پھینکے تو نیچے کو آتی، لہذا میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ سپریارٹی کا اس کا کیا تھا؟ ایک اس کے ذہن بنا ہوا تھا، اس کے اوپر خبط سوار تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس وقت سے اس کا شمار کس میں ہونے لگا؟ کافروں میں ہونے لگا، اس سے پہلے اس کا شمار کافروں میں نہیں تھا۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ کہاں رہیں؟ جنت میں رہیں، کھائیں پئیں، لیکن ایک پابندی ہے، شروع سے تربیت کی جا رہی تھی کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ بنائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے نا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اس میں پابندیاں پھر لگا دی، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں نہیں کھا سکتے، فلاں نہیں کھا سکتے۔ آدم علیہ السلام کو کہا جو چاہتے ہو جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ اس کی بھی اگر اللہ اجازت دے دیتے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن چونکہ انسان نے آ کے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام چلانا تھا، اس لیے اس کو ماننا سکھانا ضروری تھا کہ اپنی حدود کو پہچانو اور حدود کے آگے پیچھے تم نے نہیں جانا۔ اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اس کو انشاءاللہ کل ترجمہ کر کے تو باقی عرض کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔